اچھا لباس کا مطلب ہے کہ آپ البسوا الثیاب، ثیاب الابیض کہ سفید کپڑا کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، سفید کپڑا پہننا ہے۔ سنایا گیا کہ عورت کا سوائے چہرے اور ہتھیلی کے عورت کا پورا جسم چھپانا ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، پچھلے بیانوں میں لگاتار جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے جو شرطیں ہیں نماز کے شرائط میں سے، تو وہی چیزیں آپ کے سامنے اب تک رکھی جا رہی ہے لگاتار۔ جیسے 3 چیزوں کا پاک ہونا، انسان کے بدن کا، انسان کے کپڑوں کا اور جگہ کا پاک ہونا۔ تو اس کی پاکی کے بارے میں ہی پہلے وضو، غسل، اس کے طریقے، مسائل، پھر تیمم، اس کے بارے میں پڑھے۔ پھر انسان کے جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ پھر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ جگہوں کے بارے میں پچھلے بیان میں آپ کے سامنے بات آئی۔ تو باقی رہا کہ کپڑوں کے بارے میں، کہ نمازی کے کپڑے کیسے ہوں۔ کپڑے پاک ہونا یہ تو پتہ ہے، نمازی کے لیے کیا اس کے کپڑوں کے بارے میں، مرد اور عورت کا لباس نماز میں کیسا ہو، کتنا ہو، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا تعلیمات ہے، آج کے درس میں ہم وہ معلوم کریں گے۔ کپڑوں کے بارے میں کہ مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے، کون سے کپڑے پہن کر کے نماز درست ہے اور کون سے کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی ہے، لباس کے سلسلے میں، پوشاک، جوتوں کے سلسلے میں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ کپڑے یہ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی یہ بات ایک ساتھ ضروری ہے کہ کپڑے پاک ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، کپڑوں کا پاک ہونا تو دونوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ باقی رہا کپڑے کی حد کیا ہے۔ کپڑے کی حد مرد کے لیے اور عورت کے لیے اسلامی تعلیمات میں الگ الگ ہے۔ مرد کا لباس نماز کی حد تک الگ ہے اور عورت کا لباس الگ ہے۔ مرد کے لیے پہلے سطر معلوم کرتے ہیں۔ سطر کا معنی ہے وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، جسے نہیں دکھا سکتے، جس کا ظاہر کرنا حرام ہے، غلط ہے، اس کو سطر کہتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی سطر ہی استعمال کرتے۔ تو مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، یہ عام حالتوں میں سطر ہے۔ مرد کا سطر بولے تو پورا چھپانا ضروری ہے، ہر حالت میں مرد کا سطر ہے۔ ہر حالت میں مطلب کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ نہیں دکھایا جا سکتا ہے سوائے بیوی کے، یہ مرد کا سطر ہے۔ تو یہی سطر نماز کے لیے بھی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آئیں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے آپ کپڑے کے ذریعے سے چھپا کے رکھیں۔ لیکن نماز کی حد تک اس کے سطر میں اضافہ ہوتا ہے کہ نماز کی حد تک صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی چھپانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کندھوں کا چھپانا بھی ضروری ہے نماز کی حد تک۔ نماز کی حد تک کا مطلب شرط کیوں ہے
کہ نماز کے بعد آدمی کندھے دکھا سکتا ہے، یعنی جیسے مزدور ہوتے تو ان کے کندھے دکھتے ہیں، اور یعنی کہ بس نیچے جو ہے کپڑا پہنتے ہیں اور اوپر کا حصہ جو ہے کھلا رہتا ہے. وزن اٹھانے والے مزدور جو ہوتے ہیں، چاول کے موٹے اٹھانے والے ایسے جو مزدور ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے اپنا اگر یہ حصہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو کھلا رکھ سکتے ہیں. عام حالتوں میں چھپانا ضروری نہیں، لیکن نماز کی حالت میں کندھوں کا چھپانا ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ وہاں دلیل ہے. دیکھیے جہاں دلیل ہے خاص کرنے کے لیے تو وہاں ہم خاص کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. تم میں سے کوئی آدمی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو. تو کندھے پر کپڑا رکھے بغیر نماز نہ پڑھے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. تو مطلب یہ کہ نماز کی حد تک مرد کے لیے کندھوں کا چھپانا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو مطلب کیا؟ اب یہ پہلا جو ضروری سطر ہے، واجبی سطر، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور اس کے ساتھ کندھوں کو بھی شامل کر لیے، تو مطلب یہ کہ کندھوں سے لے کر کے گھٹنوں تک کا پورا حصہ نماز میں چھپانا واجب ہے، ضروری ہے. واجب مطلب کہ کسی بھی حالت میں اس کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، نہیں دکھنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ واجبی سطر ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے مرد کے لیے کہ کندھوں کا اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپنا ضروری ہے. درمیانی نماز میں بھی کوئی حصہ نہیں دکھنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے؟ یہ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں چھپانے کے لیے ضروری بتائے ہیں جب، یعنی آج تو الحمدللہ لوگ 1 سے 2-3 کپڑے پہنتے ہیں، مرد بھی ہو عورتیں بھی ہو. اس زمانے میں جبکہ بعض کے پاس جو ہے ایک کپڑے ہوتے تھے، ایک چادریں ہوتی تھی، تو وہ موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اپنے کندھوں کو جو ہے کندھوں پر چادر ڈال لے. اگر کسی آدمی کے پاس ایک بڑی چادر ہے تو وہ جو ہے اپنے نچلے حصے کو ناف سے لے کر گھٹنے تک کو چھپا کر کے اس کے 2 کونے جو ہے 2 کندھوں پر ڈال لے، ادھر ایک کونا اور ادھر ایک کونا، اور اس کو باندھ لے. تو یہ ایک چادر بھی اگر آدمی کے پاس ہے تو دونوں بھی کندھوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا. تو یہ نماز کی حد تک جو ہے ضروری ہے. نماز میں درمیانی نماز میں بھی کوئی حصہ نہیں دکھنا چاہیے. درمیانی نماز میں حصہ نہیں دکھنے کا مطلب یہ ہے، یہ بار بار الفاظ دہرانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کل بہت سارے نوجوان ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے ٹی شرٹس، ایسی پینٹ جو ایک دم جو ہے کم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. آدمی جب رکوع میں سجدے میں جاتا ہے تو چھوٹی ٹی شرٹ، چھوٹا شرٹ پہننے کی وجہ سے کیا ہے، ان کا سطر کھل جاتا ہے، یعنی کہ جو حصہ چھپانا ضروری ہے وہ حصہ دکھتا ہے. تو نماز باطل ہوتی ہے آدمی کی جب آدمی اپنے ضروری حصے کو نہیں چھپاتا ہے. تو نماز میں یہ اس حصے کا چھپانا ضروری ہے. آپ کا کوئی بھی حصہ جو سطر کا ہے وہ سطر کا حصہ نہیں دکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کپڑا بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اس کو چھپایا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اس قدر مجبور ہے، الحمدللہ آج تو اسے کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلے کی حد تک کہ اگر کوئی آدمی کے پاس کپڑا اتنا چھوٹا، ایک ہی کپڑا ہے اور وہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ کندھوں پر نہیں ڈال سکتا، تو اس کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسی مجبوری میں وہ اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے. تو آج تو اسی مجبوری نہیں ہے، لیکن سطر جو ہے مرد کے لیے تو اس کا تو چھپانا ضروری ہے. یہ مرد کا سطر ہے، اچھی بات ہے. عورت کے سطر کی جب بات کریں تو عام حالتوں میں بھی عورت کا سطر کیا ہے؟ المرأة كلها عورة، عورت پوری کی پوری عورت ہے، یعنی کہ چھپانے کے مستحق ہے، تو اس کا حصہ چھپانا ہے. الا ما ظہر منها، جو قرآن نے کہا الا ما ظہر منها، سوائے اس کے کہ جس کا ظاہر رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ وہ عورت کے لیے وہ اتنے حصے کی جو ظاہر کیا جا سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور یہ ہتھیلی ہے، چہرہ اور ہتھیلی اتنا حصہ عورت کھلا رکھ سکتی ہے. تو یہ نارمل حالت میں عورت کا سطر ہے کہ عورت کا پورا جسم چھپانا ہے. مرد کے لیے کتنا ہے؟
नाफ से लेकर घुटने तक। औरत के लिए तो औरत का सतर क्या है, पूरा है, पूरे का पूरा जिस्म छुपाना है, सिवाय शोहर के, सिवाय शोहर के पूरे का पूरा जिस्म औरत का जो है छुपाना चाहिए। हाँ, जो यानी महरम बाप है, बेटा है, भाई है, उनके सामने चेहरा, हाथ या बाल वगैरह खुली रख सकती है घर के हद तक। बाकी बाहर जाएंगे तो वो भी छुपाएंगे। तो नमाज की हद तक जो है, ये नमाज की हद तक की मसला नहीं है, नमाज के अलावा भी औरत का मुकम्मल जिस्म सतर है। हाँ, नमाज की हद तक के बाद ज़रूर बताई गई है कि औरत अपने बालों को भी छुपाएगी, औरत अपने बालों को भी छुपाएगी। नमाज के अलावा बाल खुले रह सकते हैं, यानी कि घर में हैं, घर के अंदर जो बाप है, बेटा है, भाई है, तो इनके लिए इनके सामने बालों का छुपाना औरत के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन नमाज के लिए उसका भी छुपाना ज़रूरी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइज़ इल्ला बिख़िमार, कि अल्लाह ताला किसी भी बालिगा औरत की नमाज कबूल नहीं करते मगर दोपट्टे के साथ, यानी कि उसका सर का ढाँपना ज़रूरी है। तो नमाज की हद तक अगर औरत की सतर की बात करेंगे तो औरत का पूरा जिस्म, यानी कि सर के बालों से लेकर पूरा जिस्म छुपाना चाहिए, सिवाय चेहरे के और हथेली के। ठीक है, ये नमाज की हद तक सतर उस वक्त है जब औरत घर में नमाज पढ़ रही है या औरतें खुद नमाज पढ़ रही हैं। तो अगर औरत किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रही है कि वहाँ मर्द भी हैं या मर्दों के आने जाने का अंदेशा है, तो तब तो चेहरा भी छुपाना पड़ता है। जैसे इज्तिमा गाह है, जलसा गाह है, या मस्जिदों के अंदर जैसे काबतुल्लाह है, तो वहाँ आम नमाज़ें पढ़ते हैं, तो आम नमाज़ों के मौके पर वहाँ चूँकि मर्द वगैरह तवाफ़ करते रहते हैं, तो वैसे मौके पर औरत चेहरे का भी पर्दा करेगी। तो जहाँ मर्दों के देखने का अंदेशा हो तो वहाँ औरत चेहरा भी छुपाएगी। लेकिन नॉर्मल घर के अंदर है या ऐसी जगह है सिर्फ जहाँ औरतें ही नमाज़ पढ़ रही हैं, तो वहाँ की हद तक औरत चेहरा खुला रख सकती है। उसके अलावा चेहरा और हथेली के अलावा बकिया पूरा जिस्म औरत के लिए छुपाना यानी कि उसका ये पूरा सतर है। तो इसीलिए कहा गया अलमरअतु कुल्लुहा औरा, कि औरत जो है मुकम्मल पूरे का पूरा सतर है। समझ रहे हैं? औरत का जैसे मर्द के लिए नमाज के बीच में कोई हिस्सा नहीं दिखाना है, तो वैसे ही औरत के लिए भी नमाज के बीच में उसके जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाहिर ना हो, ऐसा नमाज पढ़ना है। ख़ास करके वो घर जिनके अंदर साड़ियाँ पहनने का कल्चर है, तो इस बात का लिहाज रखना है कि औरत यानी घर के अंदर सिर्फ शौहर है तो साड़ी पहन सकती है, बकिया सब जॉइंट फैमिली है तो उसमें साड़ी पहनना खुद एक बड़ा मसला है कि औरत का वो हिस्सा जिसका छुपाना ज़रूरी होता है सिर्फ शौहर देख सकता है, तो साड़ी पहनने की वजह से दूसरे ऐसे हिस्से नज़र आते हैं जो हिस्सा किसी और को नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ तक कि घर के मर्द ही क्यों ना हो शौहर के अलावा, तो वह भी नहीं देख सकते, तो वही नहीं देख सकते हैं तो फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? तो एक बहुत बड़ी फाश गलती है घरों के अंदर कि औरतें जो है साड़ियों में ऐसी ही नमाज पढ़ देती हैं कि उनके जिस्म का सामने का हिस्सा या पीठ का हिस्सा जो है नज़र आता है बग़ैर यानी ओढ़नी के या उसको छुपाए बगैर। तो आजकल क्या है, बहुत सारी ओढ़नियाँ आ गए हैं, मखने आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं जिनके ज़रिए से औरत एक साथ बालों को छुपा सकती है, उसका पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा सब छप सकता है। तो कम से कम वो तो पहनना ज़रूरी है, लेकिन नमाज की हद तक औरत का ये पूरा हिस्सा ढकना ज़रूरी है बालों के साथ। ठीक है, बालों के साथ छपाना ज़रूरी है, बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए औरत के बाल भी सतर में है नमाज की हद तक। तो ये औरत का, मर्द और औरत के सतर में ये फ़र्क है। समझ में आया? मर्द का सतर क्या है? नाफ से लेकर के घुटने तक का है, और नमाज के लिए नाफ और घुटनों के अलावा खंदों का छुपाना ज़रूरी है। ठीक है, खंदों का छुपाना बोले तो ये बात भी याद रखना, आम तौर पर हज में उम्रे में तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ के बीच में खंदा क्या है, खुला रखते हैं। तो जब तवाफ़ हो गया आपका, 2 रकात नमाज पढ़ना है तवाफ़ के बाद की, तो उस वक्त क्या करना है? खंदे को छुपाना, यानी कि जो आप कपड़ा पहने थे तो उसको निकाल करके उसको ओढ़ लेना है, खंदा छुपाना है।
تو وہاں بھی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اب تو عمرے میں ہے، احرام میں ہے، تو ویسے ہی جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کی حد تک آپ کو کھندا کھلا رکھنا ہے، لیکن جب نماز پڑھیں گے آپ تو نماز کی حالت میں کھندا وہاں پر بھی چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر مکمل ہے، نماز کی حد تک اس کے ستر میں بالوں کا بھی اضافہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اپنے بالوں کو بھی چھپائے گی نماز میں، بالوں کے ساتھ پورا مکمل سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے۔ یہ نارمل حالتوں میں اگر کسی مرد کا دیکھنے کا اندیشہ ہے تو اس موقع پر جو ہے عورت اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ مسئلہ اگر ہم کپڑوں کی بات کریں، نماز میں جو کپڑے آپ پہنتے ہیں، کپڑوں یہ تو ستر ہے، ٹھیک ہے، ستر کہ کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ باقی کپڑوں کی بات کریں تو کپڑوں کے سلسلے میں بعض جو تعلیمات عام ہے تو وہی تعلیمات یہاں بھی ہے۔ جیسے نماز کے لیے جو کپڑے پہننا ایک مرد کے لیے حرام ہے تو وہ کپڑا مرد نماز میں بھی نہیں پہن سکتا۔ جیسے ریشم کا کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے، ہر حالت میں حرام ہے۔ تو جب نارمل حالت میں ہی حرام ہے، نہیں پہن سکتا، تو نماز بھی نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح وہ کپڑے یا وہ رنگ جن کا پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جیسے ایک دم لال رنگ کے کپڑے، حدیث کے الفاظ جو ہے وہ سرخ اور زرد رنگ کے کپڑے ہیں، سرخ بولے تو لال اور زرد بولے تو ٹوٹل پیلے، یعنی کہ پورا مکمل ریڈ لال کپڑوں میں، ایک دم زرد کپڑوں کے اندر جو ہے نماز، وہ کپڑے پہننا ہی مرد کے لیے درست نہیں ہے۔ تو ایک مرد یہ کپڑے نارمل حالت میں بھی نہیں پہن سکتا تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے کے حساب سے اہل علم نے یہاں ایک مسئلہ یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی لباس کسی خاص قوم کی پہچان ہے تو ویسا کپڑا بھی نہیں پہننا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا رنگ، ایسے کپڑے جو کسی خاص قوم یا مذہب کی پہچان ہے تو ویسے کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے۔ جیسے زعفرانی رنگ کا کپڑا ہے تو یہ ایک خاص پہچان ہے، ایک دم کالا کپڑا ہے، پورا ٹوٹل اوپر نیچے پورا مکمل کالا کپڑا ہے، تو یہ یعنی حدیث کے روح سے منع نہیں ہے۔ یہ منع کیوں ہے کہ یہ آج ایک خاص مسلک کی پہچان بن گیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کلر جو خاص مذہب والوں کی پہچان ہوتی ہے تو نہیں، ہرے کپڑے چھوٹا، ہری ٹوپی کیا ہے؟ پہچان ہے خاص مسلک کی۔ تو اب اوپر سے لے کے آپ نیچے تک ہرا کپڑا ڈال دیے تو آج کے زمانے کے حساب سے آپ پیور درگاہ پٹی ہے نہیں، پیور ہیں آپ، صرف ٹوپی ہے تو یہ پہچان ہے، اوپر سے لے کے ڈالے تو ایک دم، تو مطلب ہے کہ آپ تو خاندانی ہو گئے آج کے زمانے کے حساب سے، تو پہچان۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ جو کلر یا جو کپڑے کسی خاص مذہب والوں کی پہچان ہے تو وہ کپڑا اس لیے نہیں پہننا ہے کہ لوگ آپ کو وہ نہ سمجھیں، اس لیے۔ باقی یعنی ہرا کپڑا ممنوع نہیں ہے، لیکن وہ خاص مذہب، جیسے کالا کپڑا ہے، آپ محرم کے اندر کالا کپڑا پہن کے حیدرآباد چلے جائیں تو آپ کو ہاتھوں میں لا کے دیتے ہیں، شربت بھی لا کے دیتے ہیں، ساتھ میں چاقواں بھی لا کے دیتے ہیں، تو کیوں آپ یہ بولیں کہ نہیں میں تو کالا کپڑا پہنا حرام ہے کیا؟ بولے تو حرام نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کپڑا ہے کہ جو ایک خاص مذہب کی قوم کی لباس بن چکی ہے، جس کے پہننے کے بعد آپ کا نقش و نگار دوسروں کی نگاہ میں کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، تو ایسے کوئی بھی کپڑے جو کسی خاص قوم کی مذہب کی پہچان ہے تو ان کپڑوں کو پہننے سے بچنا چاہیے کسی بھی، ٹھیک ہے۔ یہ کلر کے حساب سے۔ باقی رہا آج کا ایک ضروری مسئلہ، ایسے کپڑے جن پر کچھ لکھت ہوتی ہے، تصویریں ہوتی ہیں، ڈیزائن ہوتا ہے، جیسے ٹی شرٹ وغیرہ ہیں، آج کل بہت سارے ٹی شرٹ ایسے آ گئے ہیں کہ جس پر سمبل ہوتا ہے، ایسے سمبل جو کہ پہچان ہوتی ہیں کسی خاص مذہب والوں کی سمبل ہے، یا کچھ الٹے سیدھے الفاظ اس پر لکھے ہوتے ہیں، نقش و نگار ہوتی ہے، تصویریں ہوتی ہیں۔ تو تصویر پچھلے بیان میں آپ سنیں، اگر سامنے کوئی ایسا پردہ ہے جس پر تصویر لٹک رہی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو سامنے لٹک رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پہن کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو تصویروں والے کپڑے نہیں ہونا ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کو بھی جب آپ کپڑے پہناتے ہیں تو یہی عادت ڈالنا ہے کہ ٹی شرٹ ایسے ٹی شرٹ ہو جو، دیکھیے ٹی شرٹ کیا ہے، عام لباس ہے،
وہ منع نہیں ہے، لیکن اس پر ایسے کچھ جملے خطرناک جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تصویریں ہوتی ہیں، تو کچھ مورتیاں یا کچھ بھی ایسی چیزیں جو ممنوع ہے، جو صحیح نہیں ہے، تو ایسے کپڑے کسی بھی حالت میں نہیں پہننا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں ایک مسلمان کے لیے جو منع ہے وہ عام حالتوں بھی منع ہوتا ہے، خاص کر کے نماز کی حد تک تو منع ہے۔ تو یہ لباس کپڑوں کے بارے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسے ٹی شرٹ جس پر کچھ تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ویسے کپڑے یا ویسے ٹی شرٹ وغیرہ بھی جو ہے نہیں پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کپڑوں کے بارے میں یہ ایک تعلیم۔ اسی طرح کپڑوں کے بارے میں ایک اور ضروری مسئلہ کپڑوں کے سلسلے میں کہ آپ، یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، غور سے سنیں اس کو، اور سمجھنا ہے اور دوسروں کو بولنا ہے۔ شروع میں ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے بنو آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد کو جاؤ، اللہ کے گھر کو عبادت کے لیے، خذوا زینتکم، زینت یعنی کہ عمدہ لباس پہنا کرو، خوبصورتی کا لباس جو تمہاری پہچان ہے۔ تو مسجد کو آتے ہوئے اچھا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے فتوے کی حد تک کہ آپ کو کتنا لباس پہنے تو نماز ہو جاتی ہے، دوسرا ہے کہ آپ کا دل کیا بولتا ہے، زینت کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے نماز کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کے لیے آپ کھندے چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ گھٹنے تک مطلب سمجھ گئے نا، گھٹنے کا حصہ کیا ہے، نیچے کا جو حصہ ہے دکھ سکتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے ادب کا، اس کے احترام کا خیال رکھے، اور آتے ہوئے وہ کپڑے پہن کر کے آئے جو کپڑے پہننا خود انسان کے لیے اور سوسائٹی ماحول کے لیے اچھا لگتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں معلوم؟ ذرے لوگاں ٹی شرٹاں نائٹ پینٹاں لائف لانگ عشاء کی فجر کی نماز میں کوسے کپڑے ہیں، ٹی شرٹ اور نائٹ پینٹ۔ تو مسئلہ یہ نہیں، دیکھیے وہی مسئلہ کہ کھندوں کو چھپانا ضروری ہے، آپ آ کے پڑھ لیں اچھی بات ہے، لیکن کیا آدمی وہ کپڑا، آپ ٹی شرٹ چھوڑو، نارمل جو بنین پہنتے ہیں اندر، اس میں پڑھ لیتے بھی نماز ہوتی کہ نہیں؟ آپ پنچی پہن کے آتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ ہو جاتی نہیں، بزرگ سے بولو، ہو جاتی ہے۔ آپ اندر جو بنیان پہنتے ہیں اس سے اور لنگی پہننے سے نماز، مسئلے کے حساب سے نماز کیا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ پہن کے فنکشن گئے تو فنکشن نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے فنکشن جانا، جا سکتے کہ نہیں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جاتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ بولیے کیوں نہیں آتے؟ باہر ڈھکل لاتے ہیں۔ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ایک کلچر نہیں، یعنی ایک ماحول، ایک اچھا لباس نہیں ہے، وہ لباس نہیں ہے جسے لوگوں میں، ماحول میں اچھا لباس بولا جائے۔ تو سیم مسئلہ یہیں پر بھی، جب یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، خاص کر کے جمعہ میں بعض لوگوں کی شکایت بھی ہوئی کہ ایسے ویسے لباس پہن کے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہن لے کے آ گئے، نیٹ پینٹاں پہن لے کے آ گئے۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، جائز ہے بالکل، لیکن کیا آپ وہ کپڑوں میں لوگوں کی دعوتوں میں جانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ کیوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لباس اچھا ہو، تو آپ کی حساب سے اچھا لباس ہے وہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو لباس پہن کے آپ باہر جانا، کسی لوگوں کی چھوٹی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ لباس پہن کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں۔ کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ اور عام طور پر فجر کی نمازوں میں ہم دیکھتے یہ مسئلہ کیا ہے، خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن خاص کر کے غسل کرنے اور اچھا لباس پہننے کی تعلیم دی گئی، اور اس میں بھی یہ کہ اچھا لباس کا مطلب ہے کہ آپ البسوا الثیاب الابیض، کہ سفید کپڑا کیا ہے، اچھی چیز ہے، سفید کپڑا پہننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کا لحاظ رکھتے تھے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے خاص موقعوں پر اللہ کے نبی خاص لباس پہنتے تھے۔ جب خاص وفد باہر سے ملاقات کے لیے آتے تو اللہ کے نبی کا خاص لباس ہوتا تھا۔
جمعہ کے لیے خاص کر کے پانی نہانے کا، اچھا لباس پہننے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ لوگوں کا مجمع آتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اگر آدمی غسل کرے بغیر آ گیا ایسے ہی باہر سے تو بدبو آئے گی، پسینے کی بدبو آئے گی، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، تو اس لیے غسل کرنے کا، یہاں تک کہ اچھے کپڑے کیا ہے بلکہ عطر لگانا، سرما لگانا بھی کیا کس میں شامل ہے؟ کس میں شامل ہے جی؟ سنت میں۔ وہ کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی نماز میں تکلیف نہ ہو، آج آپ کے لباس سے، آپ کی بدبو سے، جسم سے تکلیف نہ ہو، اس حد تک لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آج کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اور جب مسئلے کی حد تک جب چھوٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ پہلے بھی بولتے کیا نماز نہیں ہوتی؟ کیا ٹی شرٹ میں بولتے نماز نہیں ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ اس کپڑے میں آتے نماز بلکہ تو چلو میرے ساتھ، میں جہاں بلا لے کے جاتا ہوں فنکشن میں، آئیں گے آپ؟ نہیں، ایک 5 منٹ ٹائم تو ضرور ہوں، گھر کو جا کے آتا ہوں بولتے ہیں۔ کیوں کہ وہ آپ کپڑوں میں آنا نہیں پسند کرتے ہیں، جبکہ وہ کپڑوں میں جانا بالکل جائز ہے آپ کے لیے فنکشن میں، لیکن انسان کی طبیعت پسند نہیں کرتی لوگوں کے بیچ میں جانے کی، تو اللہ کے پاس آنے کو کیسا پسند کرتی ہے؟ تو بہتر لباس، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر لباس، جو اچھا لباس، عمدہ لباس، جو ہاں بھائی کبھی کبھار پہن لیتے ہیں آتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، ایک روٹین عادت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کو آتے ہوئے اس حد تک خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ منہ سے بدبو نہ آئے، کچی پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے، بازو والے کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ کی زبان سے، آپ کی بدبو سے بازو والے کے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ تو مطلب یہ کہ منہ صاف ہو۔ تو آدمی صبح میں اٹھ کے یوں ہی آ گیا، منہ سے بدبو آ رہی ہے، بازو والے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ، مسئلہ یہ ہے کہ منہ کتنا صاف ہے، تو نماز ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہے؟ تو ایک ہوتا ہے مسئلے کی حد تک حلال اور حرام، دوسرا ہوتا ہے آپ کے دل کا تقویٰ، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے گھر کی تعظیم۔ تو ہمارے کو فتوے سے بڑھ کے اللہ کے گھر کا ادب کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے گھر کا احترام ضروری ہے۔ مسئلے کی حد تک یہ نہیں ہے، جیسے بھائی مسئلے کی حد تک بولیں، اگر میں شرٹ اور پینٹ ڈال کے آ گیا نماز پڑھا لے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ اگر نندیال کے مسجدوں کی امام ایسا کرے تو چھوڑتے ہیں، کیا کریں گے؟ ختم، سلام پھیرتے ہی فوراً مشورہ سے ہوتا ہے، پھر نماز نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہے، لیکن اس لباس میں ان کو دیکھنا طبیعت پسند کرتی ہے نہیں، تو وہ ایک عمدہ لباس، یہ کیا ہے؟ ایک عمدہ، اب یہ سب پہن کے آنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، اتنا سب بن سور کے پہن کے کیوں آتے ہیں؟ کہ زینت ہے، اللہ کے گھر کو آتے ہوئے ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے، ورنہ حکم کے حساب سے پینٹ شرٹ میں نماز میری بھی ہو جاتی ہے، آپ کی بھی ہو جاتی ہے، سر کھلا رکھ کے نماز میری بھی ہو جاتی ہے، آپ کی ہو جاتی ہے، پڑھے تو نماز کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو جب میں نے کہ عام لوگ، ایک چھوٹا سا مسئلہ سوچنے کا کہ ایک نارمل مسئلہ ہے، جو حلال حرام کا تعلق ہی نہیں ہے، جائز ہے، بالکل اجازت ہے پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھنے کی، پڑھانے کی، لیکن نہیں پڑھتے ہیں کیوں؟ ماحول نہیں ہے، یہ لوگوں کے عرف عام کے اندر جو ہے اس کا تصور نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کے لیے زینت نہیں ہے ایک عالم کی، سمجھ رہے ہیں یہی نا؟ زینت نہیں ہے ایک عالم کی، تو یہی ہے۔ تو سیم مسئلہ وہی ہے آپ کے لیے بھی کہ یہ ٹی شرٹ، یہ پینٹ، یہ پنچیاں، یہ لنگیاں، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے، یہ اوپر یہاں تک چڑھا لے کے آتے ہیں ذرا لوگ، بچے اتنے اوپر چڑھا لے کے آ گئے۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ نماز حرام ہو جاتی، ناجائز ہوتی، نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن اللہ کے گھر کا ادب کیا ہے، اللہ کے گھر کا احترام کیا ہے۔ تو یہ بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے مسئلہ فتویٰ، دوسرا ہوتا ہے اللہ کے گھر کا ادب، تعظیم، لباس کا حسن، لباس کی زینت۔ تو اس کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد کو آتے ہوئے، اللہ کے گھر کو آتے ہوئے زینت کا خیال رکھو۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو بھی کہیں پر بھی ایسا ایک نہیں کہیں کہ کتنے، خاص کر کے خریوں کے اندر کچھ اور الگ مسئلہ دیکھتے ہیں، خریوں کے اندر کچھ اور الگ طریقے سے مسئلہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک جگہ نہیں ہے، عام طور پر مسجدوں میں، ٹاؤن کے اندر، سٹیز کے اندر بھی ایسے ہی، یہ ٹی شرٹ یہ اتنے گھٹنے سے تھوڑا نیچے تک بس، باقی کا پورا حصہ ہے،
اور چڑھا لیے تو اتنی اوپر چڑھا لیے کہ بس تھوڑا باقی ہے سطر کو، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ادب اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام، تو اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر مسجد کا احترام آپ ایسے ہی کریں، مسئلے کے حد تک کا نہیں ہے مسئلہ زینت کا ہے۔ تو مرد کے لیے جو سطر ہے وہ سطر آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، لیکن سطر کے علاوہ زینت، خوبصورتی، اس کا لحاظ رکھنا بھی ایک مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ باقی بعض مسائل صحابہ کرام کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے میں، تو بازو میں جو ہے ایک اور کپڑا تھا۔ ایک آدمی آ کے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نماز ختم ہونے کے بعد کہ آپ کے پاس اور ایک بھی کپڑا ہے، ایک کپڑے میں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تجھ جیسے جاہل کو بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑا نہیں رہا تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، تو یہ بتانے کے لیے میں نے نماز پڑھی ہے، ورنہ اگر کپڑے ہیں تو پہننا چاہیے۔ لیکن مسئلے کے حد تک، تو مسئلے کے حد تک کیا ہے؟ مرد کا سطر وہی ہے، لیکن جب بات زینت کی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر دیا ہے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے، حکم کے حساب سے نہیں ہے۔ چلیے اسی سے جڑ کے ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ نماز میں جوتے پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ جوتے اگر پاک ہے تو جوتے پہن کے، چپل پہن کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز ہے بول کے آتے ہیں، اے تو چھوڑتے، کیوں؟ حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ تو پھر کیوں نہیں کرتے ہیں احترام؟ کہ اس زمانے کے اندر مٹی ہوتی تھی، مٹی پہ آپ پڑھ لیں، آج بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آج مسجدوں کے اندر ٹائلز، پھر جانماز، پاکیزہ کپڑے ہوتے ہیں جس آپ کے جوتوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، گندگی، اوپر سے گندگی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نہیں کرنا ہے۔ تو سیم ایسا ہی مسئلہ ہے وہ کپڑوں کا، وہ لباس کا، کہ آپ، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور بس کندھے ہی چھپانا ضروری ہے، باقی حصہ کھلا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے یہ مسئلے کا، اس کا غلط اثر بہت سارے لوگوں پر، اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ لوگ کیا ہے، اس کا احترام ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس بات کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرد کے سطر کے سلسلے میں۔ عورت کے سطر کے بارے میں بھی آپ کے سامنے سنایا گیا کہ عورت کا سوائے چہرے اور ہتھیلی کے، عورت کا پورا جسم چھپانا ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ نماز کے علاوہ بقیہ حالتوں میں کیا ہے، صرف یعنی کہ پورا جسم چھپائے گی، سر کے بال کھلا رکھ سکتی ہے، اپنا یعنی کہ گھر کے اندر شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ان کے لیے اجازت ہے صرف سر کے بالوں کی، بقیہ نماز میں اس کو بھی چھپائے گی، ٹھیک ہے؟ نماز کے سلسلے میں کپڑوں کے بارے میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں احادیث کے اندر۔ باقی کوئی کپڑا، یعنی کہ کوئی انسان اتنا مجبور ہے کہ ایک کپڑا بھی نہیں ہے، یا ایک کپڑا ہے اور سطر نہیں کھلنے کا اندیشہ ہے، تو وہ حالت میں کپڑا ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے آج کل کیا ہے، مطلب کبھی آدمی سفر میں ہے اور کپڑے نہیں ہیں، یعنی کہ جو کپڑے تھے وہ کپڑے گندے ہوئے یا ناپاک ہے، نہیں ہیں، ایک دو کپڑا ہے، جیسے ٹوال وغیرہ، بڑی چادر وغیرہ ہے، تو آدمی ایک کپڑا ہو تو بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اپنے سطر کو، جو سطر ہے سطر ڈھانپ لے، کندھوں کو کپڑے ڈال لینے کی کوشش کرے، لیکن سطر کا چھپانا تو ضروری ہے۔ آدمی ایک کپڑا بھی ہو تو یعنی سطر کو چھپائے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ سطر کا چھپانا نماز کی حالت میں بالکل ضروری ہے، واجب ہے۔ سطر کے علاوہ مرد کے لیے ایک جو شرط رکھی گئی نماز میں کہ مرد کا جو ہے ٹخنا دکھے، عورت کے لیے ٹخنا چھپانا ضروری ہے، مرد کے لیے دکھنا، یعنی کہ کپڑا جو ہے ٹخنے سے اوپر رہنا، یہ ہر حالت میں اوپر رہنا، لیکن خاص کر کے جب یعنی کہ مرد کا سطر ہی ہے تو کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا ضروری ہے۔ اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، آدمی اسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو مطلب ہے کہ اس کی نماز باطل ہو رہی ہے، کہ جو شرط ہے، جو کنڈیشن ہے، اس حساب میں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ تو مرد کا سطر کے علاوہ جیسے کندھوں کا چھپانا ضروری ہے، ویسے ہی ٹخنوں کو دکھانا، ظاہر کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر ٹخنوں کو چھپائے، یعنی کہ پینٹ ٹخنے سے نیچے رہی، لٹکتے رہی، تو پھر گویا نماز باطل کر رہا ہے۔
لباس کے بارے میں، لباس پوشاک کے بارے میں جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جیسے اس میں جوتے چپل بھی لباس میں ہے، تو آدمی اگر سفر میں ہے یا میدان میں ہے تو جوتوں میں چپل میں نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے جوتے چپل پاک ہوں، پاک ہونا ضروری ہے، باقی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ جیسے مسجدیں ہیں قالین وغیرہ بچھائی ہوئی ہے تو اس میں آدمی نماز نہ پڑھے۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جوتے چپل ساتھ میں ہے تو کہاں رکھے؟ تو آزو بازو میں رکھنے سے منع کیا گیا، بلکہ دو پیروں کے درمیان میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے اجتماعات میں، جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چپل اگر آپ کے ساتھ ہے تو یا تو آپ کی جو جگہ ہے وہ جگہ پر رکھیں، یا پھر جو ہے دو پیروں کے بیچ میں چپل رکھیں، بازو میں نہ رکھیں۔ بازو میں اس لیے نہیں رکھنا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی بازو میں آ کے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو ٹخنے سے ٹخنا، قدم سے قدم نہیں ملتا، تو سیدھے طرف بھی دامے طرف بھی نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ کوئی بھی آدمی بازو میں آ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو قدم سے قدم نہیں لگتا ہے، اس لیے نہیں رکھنا ہے۔ باقی سامنے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہے حدیث کی روح سے وہ کیا ہے؟ دو قدموں کے درمیان میں جو ہے آدمی رکھ سکتا ہے۔ سامنے یا لوگ جو ہے تھوڑا بالکل سامنے رکھتے ہیں تو نہیں رکھنا چاہیے۔ چپل ہے، اور آج کے حساب سے جو ہے چپل آپ رکھتے بھی ہیں تو آزو بازو والے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ ایک جب نماز میں لباس اور جوتے کی باری آتی ہے تو یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہے کہ نماز میں جو ہے تصویر والے کپڑے ہیں، ٹی شرٹ ہیں، کچھ بھی ہو، تصویر والے نہیں ہونا ہے، یا ایسی چیز بھی نہیں ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ خاص کر کے آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو موبائل وغیرہ بہت سارے، ایک تو سائلنٹ نہیں کرتے ہیں، مسجد میں آئے تو سائلنٹ کرنا ہے۔ بعض لوگ اس سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ سائلنٹ کرے بغیر سامنے رکھ دیتے ہیں، سامنے سجدہ کرنے کی جگہ پر۔ اب نماز کے حالت میں موبائل بجائے تو کیا کرنا ہے؟ ایسا خاموش رہنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی نماز کی وہ آواز کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر جیب میں رہا تو آپ سائلنٹ کر سکتے ہیں، یا کم سے کم نکال کے آف تو کر سکتے ہیں، لیکن سجدے کی جگہ میں رہنے سے اگر آپ سائلنٹ نہیں کیے ہیں، رنگ ٹون بجی تو سب کی نماز خطرے میں۔ خیر سائلنٹ کرے بھی ہیں تب بھی کیا ہے؟ تب بھی خطرے میں۔ نماز میں آپ کھڑے ہیں، موبائل سامنے رکھے ہیں، فون آ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا گھر سے فون آ گیا ہے، سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں سکون سے نماز؟ آپ امام صاحب سلام نہیں پھیرے تو بھی ہوا خارج ہوگی بول کے نکل جاتے، حالانکہ مسئلہ وہ نہیں رہتا، مسئلہ کس کا رہتا ہے؟ فون آ گیا گھر سے۔ تو انسان کو نماز میں فون آ گیا تو اس کی نماز پوری کیا ہے؟ پوری ڈیویٹ ہو جاتی ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، درمیان میں فون آ گیا کسٹمر کا، تو پڑھے گا نماز آگے کی وہ؟ تو اس لیے کہ ایسی چیزیں جو ہے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ حد درجہ یعنی کہ جیب وغیرہ میں رکھنا ہے، یا پھر جو ہے اس کو اس جگہ پر نہیں رکھنا ہے۔ آپ بازو میں رکھیں، گھر میں رکھ کے آئے یا جیب میں رکھ لیں، سامنے رکھنے سے کیا سارے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کی نماز بھی خلل میں آتی ہے، بازو والے کی نماز میں بھی خلل جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے ایسی چیزیں جو نماز میں، آپ کی نماز میں ہو یا بازو والے کی نماز میں خلل ڈالتی ہے، اس کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لباس کے سلسلے میں ایک اور ضروری مسئلہ کہ مرد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپانے کی چیزیں بتائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ مرد ناف سے لے کر گھٹنے تک اور دونوں کندھوں کا چھپانا ضروری ہے۔ عورت کے لیے پورا جسم، سر کے بال بھی چھپانا ضروری ہے۔ عورت کے لیے سر کے بال چھپانا ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مرد کے لیے اگر ضروری ہوتا تو حدیث میں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانپا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت رہی ہے۔ تو جو سنت ہے، جیسے عمامہ ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، یہ پہننا ہے، لیکن اس کو کرے بغیر، جیسے آج ایک دم اس بارے میں بھی جو غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، دو طرف سے بھی، بعض لوگ ہوتے ہیں زندگی میں کبھی پہنتے نہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں تو بھی ریڈی میڈ رکھتے ہیں، یہ دو بھی غلط ہے۔ نماز کے بارے میں یہ مسئلے کو کئی دفعہ بتایا گیا ہے۔ تو جب لباس کی بات آ رہی ہے نماز کے بارے میں، تو پھر ایک اور بار بتانا ہے کہ نماز کے لیے سر ڈھانپنے کا جو مسئلہ ہے، سر ڈھانپنا چاہیے،
مرد کے لیے سر ڈھانپنے کا مطلب ہے ٹوپی، پگڑی، امامہ، ایسی کوئی چیز رہنا چاہیے۔ جان بوجھ کر کے ہمیشہ بغیر ٹوپی کے، بغیر پگڑی کے رہنا کہیں پر بھی کسی بھی سلفی عالم سے ایسی کوئی فتویٰ، ایسا کوئی ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے فتوے ہیں کہ شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ان کا موقف تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے ہمیشہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اب آپ بولیں گے کہ جب نماز میں واجب نہیں ہے تو پھر ڈھانپنا کیوں ہے؟ واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ کر سکتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹوپیاں پہنتے تھے، کیا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ٹوپیاں نہیں پہنتے تھے، لیکن امامہ پگڑی تو پہنتے تھے کہ نہیں؟ تو وہ پہنے، وہ پہنتے آپ تو وہ نہیں پہنتے ہیں۔ تو یعنی کہ لوگاں کیا ہے، ڈائریکٹ سنت کی بات بھی نہیں کرتے اور کیا ہے مسئلہ قرآن و حدیث کے حساب میں نہیں سمجھاتے، بس اپنا کلچر، اپنا فیشن ہے، نہیں ہے۔ تو اس میں دو طرف بھی غلط فہمیاں ہیں، دو طرف بھی غلطی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہمیشہ بغیر ٹوپی کے، بغیر سر پہ کپڑا رکھے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور بعض دوسرے جو مسجدوں کے اندر کلچر عام ہے، ریڈی میڈ ٹوپیاں لا کے رکھنا ہے، سڑی گلی پھٹی یہی ٹوپیاں، کیسے سڑی گلی پھٹی، ایسے ٹوپیاں کہ جس کو پہن کر کے داماد سسرال نہیں جا سکتا ہے، ایسے پلاسٹک کے ٹوپیاں ہیں جس میں بدبو آتی ہے، غلیظ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اور سب پہن سکتے ہیں، ویسے ٹوپیاں، ویسے کلچر رکھیں۔ اور اوپر سے کیا ہے، شریعت میں جو چیز ضروری ہے وہ آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ داڑھی ہے، داڑھی کیا ہے، ضروری ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، اور اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ وہی آپ بغیر ٹوپی کے گئے تو مسجدوں کے اندر ایسی بھی حالت ہے، سلام پھرتے ہی لوگ پہلے دیکھتے ہیں کون ٹوپی کے بغیر آیا، بلکہ اور مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کو داڑھی نہیں رہتی ہے، کون بولنے والا نہیں رہتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر بغیر ٹوپی کے آ کے نماز پڑھ لیا تو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم سمجھنا ہے، دین کے اندر جو ضروری ہے وہ کیا ہے، داڑھی ہے۔ داڑھی کے بارے میں آپ کو کہیں بھی چھوٹ نہیں ہے، ٹوپی کے بارے میں چھوٹ ہے کہ آپ پہننا چاہیے، کبھی بغیر پہن کے نماز پڑھے آپ نماز ہو جاتی ہے، کنٹینیو نہیں، لیکن داڑھی ہمیشہ رکھنا ہے، داڑھی کے بارے میں چھوٹ ہے۔ سیزنبل کچھ بھی، شادی سے پہلے، شادی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی آپ کو اختیار نہیں، وہاں کیا ہے، چھوٹ، کچھ بھی نہیں، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں اختیار ہے آپ کو، وہاں اتنی سختی، اتنی پابندی کے ریڈی میڈ لا کے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ دو طرف بھی غلطیاں ہیں، جو داڑھی چھوڑے بغیر صرف ٹوپی کو ضروری سمجھتے، وہ اپنی جگہ غلط ہیں، انہیں پہلے داڑھی چھوڑنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ سنت کو بھی اپنا، اور جو لوگ بغیر ٹوپی کے ہمیشہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ٹوپی پگڑی کچھ بھی استعمال کریں۔ ہاں مسئلے کی حد تک بغیر ٹوپی کے کبھی نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا، کہ سر ڈھانپا کرتے تھے، سر کو ڈھانپنا چاہیے۔ تو یہ سر آپ ٹوپی سے ڈھانپو یا پگڑی سے ڈھانپو، لیکن ڈھانپیے ہمیشہ اس طریقے سے، ایک ہی عمل کرنا یہ خلاف سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے طرز عمل کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ خاص کر کے اجتماعات کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر جب آتے ہیں تو مسجد کی جو ادب، جو زینت ہے، اس کا لحاظ کرنے کے بارے میں جو اب تک میں بتایا، لنگی کے بارے میں، اس کے بارے میں، تو اس میں یہ بات کو بھی آپ شامل کر لیں کہ مسجد کے احترام کے اندر یہ بات بھی شامل ہے۔ مسئلے کی حد تک بات الگ ہوتی ہے، مسجد کا تقدس، احترام، ادب کے بارے میں آپ کو ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو لباس، کپڑوں کے سلسلے میں جو تعلیمات دین کے اندر بتائی گئی ہیں، تو اس میں آپ کو لباس، کپڑوں کے بارے میں جو بھی تعلیمات بتائی جاتی ہیں ان تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لباس کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، کپڑا جیسے پاک ہونا ضروری ہے تو ویسے ہی کپڑوں کے بارے میں بھی یہ بھی چند تعلیمات بتائی گئی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو انسان کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے 3 باتیں ضروری تھی۔ اس کا جسم کا پاک ہونا ضروری تھا، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری تھا، اور جگہ کا پاک ہونا ضروری تھا۔ تو بدن، کپڑے، جگہ، یہ 3 چیزیں بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو جب تک آدمی اس کو پاک نہیں کر لیتا نماز نہیں ہوتی۔ اگر جسم ناپاک ہوا ہے تو جسم کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر 3 میں سے 2 پاک کر لیتے ہیں، ایک بھی پاک نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جگہ پاک ہے،
آپ کے کپڑے پاک ہیں لیکن جسم پاک نہیں رہا تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ نماز کے لیے جو شرط ہے پاکی، تو پاکی میں انسان کا جسم، انسان کے کپڑے، انسان جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ. تو یہ اس کے بارے میں پورے مکمل درس ہو گئے. پچھلے بار نماز کے لیے جو جگہ ضروری تھی اس کے بارے میں ہوا، اور آج کپڑوں کی بات باقی تھی تو کپڑوں کا مسئلہ بھی آ گیا. تو بہرحال یہ مکمل بات ہوئی کہ انسان کے لیے اس کے جسم، اس کا کپڑا، اس کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر اس میں سے ایک بھی چیز اگر ناپاک رہے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ چلیے کچھ مسئلہ ہے تو پوچھیں. ہاں، سوال یہ ہے کہ اگر سامنے والا سطر نہیں ڈھانپا، انہیں سجدے میں گئے بعد پیچھے والے کی نماز کیا تو ہوتی ہے، کیا بول رہے؟ تو اس کی غلطی سے تمہاری نماز کی خراب ہوتی ہے. غلطی اس کی ہے نا، تو نماز آپ کی خراب نہیں ہوتی ہے. خراب نہیں ہوتی بلکہ دیکھنا بھی نہیں ہے. وہی مسئلہ. تو لحاظ رکھنا ہے سامنے والے کو. اگر کوئی ویسے ہیں تو ان کو بتانا بھی ہے کہ بھائی تھوڑا لحاظ رکھو، تمہارا بھی ہمارا بھی بول کے بولنا ہے. لیکن آپ کے آنے کے غلطی سے اگر نظر پڑ گئی تو اس کی آپ کی نماز خلل نہیں ہوتی، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. چلیں. نماز باطل ہے. سطر اگر کھل گیا نماز کے دوران میں تو نماز باطل ہے. تو وہی ایسے ٹی شرٹ جو سجدے میں جانے کی وجہ سے اوپر ہو جاتے، پیچھے کا حصہ اگر نظر آتا ہے تو سطر یعنی کہ چھپانا ضروری ہے. اگر وہ حصہ دکھ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ سطر نہیں چھپا رہے ہیں، اور سطر نہیں چھپا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نقص ہے، نماز باطل ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. بولیے سنو. معلوم تھا وہی آپ سے آتے ہیں. اچھی بات ہے. اگر آپ کا یہ سوال تھا بولے تو اتصال کہیں خاموش تھے، پوچھ لینا تھا پہلے. چلیے سوال اچھا ہے. سوال مطلب یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو. سوال کیا ہے بھائی کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکان جو ہے پہلے بھی سر ڈھانپتے تھے، تو نبوت سے پہلے خود اللہ کے نبی بھی ڈھانپتے تھے، تو یہ کیا سنت ہے کیا نہیں؟ یہ کلچر عام طور پہ مسئلہ کیا تھا کلچر کا. جی بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کرتے تھے. مسلمان کرتے تھے، مشرک کرتے تھے، یہودی کرتے تھے. بعد میں اگر اسلام اس کو باقی رکھا ہے تو وہ کلچر نہیں ہوتا، وہ سنت ہوتی ہے. اگر باقی نہیں رکھا ہے، اسلام نے اگر اس کو منع کیا ہے، اس پہ اگر پابندی لگائی ہے تو منع ہو جاتا ہے. لیکن پہلے کرتے تھے اب ایک آدھا مسلمانہ کرتی ہیں بولے تو ان کی وجہ سے کرتی ہیں بولے کو بات نہیں آتی. جیسے ایک مثال میں آپ کو بولتا ہوں. محرم کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے، کیا صرف مسلمان ہی روزہ رکھتے تھے؟ یہودیاں بھی رکھتے تھے. یہودیاں بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہودیاں کا چھوڑ ڈالو. مکے کے مشرکان رکھتے تھے 10 محرم کو. مکے کے مشرکان بھی رکھتے تھے. 10 محرم کا روزہ ایسا تھا، یہودیاں، عیسائی، مشرک پورے روزہ رکھتے تھے. تو کیا 10 محرم کا روزہ کلچر کی وجہ سے ہم رکھ رہے ہیں؟ نہیں رکھ رہے ہیں. ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھے. باقی رکھے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ کیے، بولے کہ انہوں بھی روزہ رکھتی ہیں، ہمیں بھی روزہ رکھتی ہے، تو ہمیں ہمارا دین، ہماری ایک پہچان ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کے رسول 10 محرم کو کاٹ دیے کیا؟ یہ سمجھ کر کہ مشرکہ، یہودیاں، عیسائی سب رکھ رہے ہیں. نہیں کاٹے، بلکہ بولے کہ باقی رکھنا ہے.
تو جو چیزیں پہلے تھیں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھے تو باقی ہے، جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے تو وہ حرام ہے، وہ غلط ہے جو چیزیں. تو ویسے ہی کپڑوں کا مسئلہ ہے، کپڑوں کا مسئلہ، عبا کا مسئلہ، جیسے آج کل یہ جو توپ ہے اس کا مسئلہ، یہ کیا یہ کلچر ہے عربوں کا یا پھر اس کا تعلق اسلام کے ادب و احترام سے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام سے ہے. سفید کپڑا، وائٹ کپڑا، یہ جیسے سنت ہے تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے زمانے میں جو جیسے لوگ عام طور پہ ٹوپی، پگڑی، امامہ پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو استعمال کرتے تھے. اگر کہیں ضروری ہی نہیں آپ کے لیے تو وہاں باقاعدہ تاکید کیے سو ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ جب احرام کرتے ہیں تو آپ ٹوپی پہنتے ہیں، وہاں ٹوپی پہننا ہے آپ کو؟ ہرگز نہیں ہے، بولو ہرگز نہیں پہننا ہے. تو کیوں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی حد تک یہ بات کیوں بولے کہ مرد جو ہے اپنے سر کو نہ ڈھانپے، سر ڈھانپ نہ دے، بلکہ کیوں بولے؟ مطلب یہ کہ وہ زمانے میں سر کو عمرے کے علاوہ، احرام کے علاوہ دوسرے موقع پہ ڈھانپتے تھے اور ڈھانپنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھے، اس کو پسند کیے. تو جو چیزیں مشرک یہودی یا عیسائی اگر کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنائے، اور دین یعنی نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی اگر اس سے منع نہیں کیے، اس کو باقی رکھے ہیں، تو وہ کام کلچر نہیں ہوتا، وہ کام اللہ کے نبی کا عمل آنے کے بعد کلچر کے بجائے سنت کا درجہ ہوتا ہے. کس کا درجہ؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کسی کام کو کرتے تھے کلچر سمجھ کے، لیکن نبوت کے ملنے کے بعد بھی اگر اس کو کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ کام جائز ہے، درست ہے، تبھی کر رہے ہیں. اگر ناجائز ہوتا، غلط ہوتا، حرام ہوتا تو اللہ کے نبی رکتے، اللہ تعالیٰ رکاتے. تو اگر نہیں رکا رہے ہیں، باقی رکھ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ تو ویسے ہی جیسے یہ مسئلہ ہے، تو یہ کہ نہیں، ایسے کتنے کے مسئلے ہیں جو لوگ اگر ہاں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کے کلچر کے اندر غلطی دیکھے تو منع کرے. جیسے کعبۃ اللہ کے بارے میں ان کا کلچر یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو ننگے طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے. پہلے نبوت ملی، حج فرض ہوا، اللہ کے نبی پہلے ہی سال اعلان بھیجے حضرت ابوبکر کو سنا کے، کیا بول کے کہ آئندہ سال سے کوئی بھی آدمی ننگا طواف نہیں کرے گا بلکہ کپڑے پہنے گا. تو اگر کلچر کے حساب سے چلنا تھا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ویسا ہی کرتے، نہیں کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچر نہیں دیکھے، وہاں دیکھے کہ دین ہمارا کیا بولتا ہے؟ دین بولتا ہے کہ ستر چھپانا ہے، کپڑے پہننا ہے، ننگے طواف نہیں کرنا ہے. تو یہی مسئلہ ہے. یہ میں ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو، قانون، طریقہ کیا ہے. جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کرتے تھے اپنائیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی اگر عمل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہے، درست ہے. اگر صحیح نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا تو نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تھے. ایک آدھا اگر پہلے کرے ہوتے تو، اگر نہیں چھوڑے، برقرار رکھیں اور کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کا درجہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ویسے ہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام پگڑی، امامہ، ٹوپی جیسی چیز باندھتے تھے، رکھتے تھے اور اسی کو پسند کیا گیا. ہاں بات وہی کہ واجب فرض، تو فرض ہم بھی نہیں بولتے ہیں، فرض نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کبھی ٹوپی بھول گیا، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیا تو بالکل نماز ہو جاتی ہے اس کی. لیکن کلچر بنانا، عام ہمیشہ ایک ہی جیسا کرنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اہل علم کا صحیح موقف ہے. ابو عدنان منیر قمر صاحب، معلوم ہے؟ معلوم نہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے ہیں، ادھر کے ہیں، کویت کے. تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ پڑھیے اردو زبان میں، ماشاءاللہ بہت بہترین عالم دین ہے ابو عدنان منیر قمر صاحب. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، کوئی بھی مسئلے پر جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتے ہیں اور مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، بہت مدلل قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے طریقے کو رکھ کے سمجھاتے ہیں. تو ان کی ایک کتاب جو ہے میں نے مطالعہ کیا اسی سلسلے میں،
ٹوپی پگڑی کے بارے میں بہت بہترین کتاب ہے. اور یہ مسئلے کو اچھے، چونکہ انڈیا پاکستان اس سے تعلق رکھنے والے ہیں تو یہاں کے ماحول کو بھی لا کے سمجھائیں. خاص بات یہ ہے سعودی عرب کے عالم نہیں ہیں، یہاں کے ہیں، تو اس لیے کیا ہے یہاں کا ماحول، ٹوپی پگڑی کے بارے میں جو کلچر ہے اس کو بھی رکھے ہیں. اور ویسے مطلب ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں، ان کے بیانات بھی ہیں، لیکن کتابوں کے حد تک اردو جاننے والوں کے لیے ان کی کتابیں بہت بہترین ہوتی ہیں. تو اس مسئلے میں خود انہوں نے جو شیوخ مفتیان کرام یا علماء سعودی عرب کے، تو ان کے موقف کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ سلف میں سے کسی نے بھی ہمیشہ اس کو رواج دینے کو مناسب نہیں سمجھا ہے کہ ہمیشہ کنٹینیو ایک آدمی بغیر ٹوپی کے بغیر رکھتا ہے تو اس کی نماز کے بارے میں ان کا یہ موقف ہے. تو اس میں میرا کیا بھی مشورہ ہی نہیں ہے. میں جو بھی بولا ہوں آپ کے سامنے وہ سب کیا ہے اسی کتاب سے ماخوذ باتیں ہیں جو اس میں پڑھی گئی ہیں. تو اس میں میرا موقف یا میرا اوپینین نہیں ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو اس کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس طریقے کو سامنے رکھ کے بیان کیا ہے. تو یہی بات آپ کے سامنے ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بارک اللہ فیک. چلے پھر تو عمرے کی حد تک کیا ہے، یعنی عمرہ ہے حج ہے تو چہرہ کھلا رکھنا ہے. تو وہ عمرے کی حد تک یعنی کہ طواف کی حد تک وہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسا کیوں ہے بولے تو وہ ایک آزمائش ہے. عورت کو چہرہ کھلا رکھو بولے وہ ٹائم پہ، عمرے کے ٹائم پہ، حج کے ٹائم پہ. مرد کو کیا بولے؟ نظر نیچے رکھو بولے. سمجھ میں آیا؟ مرد کو نظر نیچے رکھو بولے، عورت کو تو دونوں اپنے اپنے حکم پہ عمل کر لیے تو کس کو بھی فتنہ نہیں ہے. فتنہ کب ہوتا ہے؟ جب انہوں نظر اٹھا کے جاتے ہیں. تو وہ مسئلہ ہے. ہو گئے مسائل، سوالات ختم، اطمینان ہے بھی سبھی؟ چلے تو وہی پورا ٹوٹل لال نہیں پہننا ہے. سرخی مائل پہن سکتے ہیں. سرخی مائل بول تو تھوڑا لائٹ کلر ہوتا ہے، یا کچھ ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ درست ہے. ٹوٹل جی ہاں پورا نہیں ہوتا. تو وہ حدیث کے الفاظ میں ایسا رہتا ہے سرخی مائل، تو آپ ترجمے میں دیکھو سرخی مائل ایسا رہتا ہے، ٹوٹل نہیں ہے. جی ہاں تو ویسا مسئلہ نہیں ہے. زینت میں سے ہے تو وہی آج زینت میں آپ شامل. ہاں تو دلی جماعت سمجھنا بولتی ہیں تمہیں. ہاں بالکل زینت میں سے ہے. اور جی صحیح، بالکل صحیح ہے، عمل کرنا چاہیے، زینت میں سے ہے. اشکال غلط فہمی وہ ان کی نہیں، سب کی ہے وہ. اور کوئی ضروری سوال نہیں ہے؟ چلیے چائے پی لیں، انتظام ہے. باقی کے مسائل انشاءاللہ آئندہ درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعا پڑھ کے اٹھے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.